بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل چکا ہے۔ اب دیکھیے جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنا کیا رول ادا کرتا ہے، وہ سپریم کورٹ میں اس کو ختم کرانے کے لیے جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ حالانکہ پہلی جتنی الیکشن کمیشن کے ساتھ ہو گئی ہے، چاہیے تو یہ خاموشی اختیار کرے، لیکن جو چیف الیکشن کمیشن ہے، نہ جانے وہ کیوں پارٹی بنے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے ہر معاملے میں وہ روڑے اٹکاتے ہیں۔ اب ان کو شرم آ جانی چاہیے اور ان کو سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو بلے کے نشان ملنے کے بعد اطمینان کرتے ہوئے اپنی الیکشن کمپین میں حصہ لینا چاہیے۔ آج ہمارے موضوعات تو سیاسی نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری آج کی جو مہمان شخصیات ہیں وہ پاکستان کے پرائڈ آف پرفارمنس ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، مصنف ہیں، صحافی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ اگر آپ بھارت میں چلے جائیں تو ان کی تصویریں نظر آتی ہیں، اگر آپ مختلف اور انگلش ممالک میں چلے جائیں تو ہر جگہ وہ آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ پاکستان میں ہر جگہ ان کے ترانے گائے جاتے ہیں، ان کے گیت گائے جاتے ہیں، ان کی شاعری پڑھی جاتی ہے اور دیکھی جاتی ہے، اور نہ جانے مجھے تو ان کی اتنی اہمیت کی حامل شخصیت ہیں، میں ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میری مراد ہے جناب نذیر قیصر صاحب، وہ ہمارے مہمان ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی بیگم شریک حیات عابدہ صاحبہ تشریف فرما ہیں، وہ بھی ہماری مہمان ہیں، اور ساتھ ان کے جو تیسری ہماری مہمان ہیں وہ ہیں فردوس نثار کھوکھر صاحبہ، جو کہ چیمبر آف کامرس سے ان کا تعلق ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کرتی ہیں، کاروبار بھی کرتی ہیں، شاعری بھی کرتی ہیں، ادیب بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور خاص طور پر کالم نویس بھی ہیں۔ تو یہ تینوں جو ہماری شخصیات آج ادبی شخصیات ہیں، تو میں جناب قیصر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں ان پر اپنے جذبات کا اظہار کریں، اور یہ بتائیں کہ شاعر، ادیب، مصنف اور صحافی جو ہیں وہ پاکستان کی اس موجودہ سیاسی صورتحال کو کیسا دیکھ رہے ہیں۔ جی احسان صاحب، بہت شکریہ۔ یہ تبدیلیاں بہت آتی رہی ہیں پاکستان میں، لیکن وہ تبدیلیاں ایسی ہیں کہ ایک ہی جگہ جیسے دائرہ گھومتا ہے نا، بھنور میں جیسے ہم رہتے ہیں۔ تو پہلے کبھی کہا جاتا تھا نا کہ ہم بڑے کرائسس پہ ہیں، تو مجھے کبھی تشویش نہیں ہوتی تھی، ٹھیک، میں سوچتا تھا کہ حالات بدل جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن اس بار واقعی مجھے لگا کہ ہم کرائسس میں ہیں بہت زیادہ، کہ جن لوگوں نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے سیاسی طور پر، سماجی طور پر اور قانونی طور پر، وہ ادارے بڑے مفلوج نظر آئے مجھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ شاعر کا کیا فرض ہے ان حالات میں، تو ساحر دہانوی نے کہا تھا کہ تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ تو ایک تو یہ لیول ہے شاعر کا کہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اسی طرح اس کو لوٹا دیتا ہے لوگوں کو، اسی طرح اس کی تصویر کشی کر کے وہی حالات لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن میرے نزدیک ایک شاعر، ایک جو ویژن رکھنے والا شاعر، اقبال ہے، غالب ہے، نون میم راشد ہے، مجید امجد ہے، تو وہ چیزوں کو اسی طرح واپس نہیں لوٹاتا، وہ اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کچھ اپنے خوابوں کو شامل کرتا ہے۔ جیسے آپ مجھے کوئی گلدان دیں گے تو میں اسی طرح آپ کو واپس نہیں کروں گا، میں اس میں شاخ گلاب لگا کر آپ کو واپس کروں گا۔ تو چیزوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اب ہمیں بلڈنگیں نظر آتی ہیں، باغات نظر آتے ہیں،
بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی ہیں، لیکن شاعر جو عمارتیں اور جو باغات لگاتا ہے یا بناتا ہے وہ آپ کے اندر ہوتی ہیں، وہ باطن کی تعمیر کرتا ہے۔ تو آج بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جو خواب ہمارے شاعر ملت نے دیکھا، علامہ اقبال نے، اب یہ کہنا کہ وہ خواب ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا، یہ تو ایک المیہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا المیہ ہے کہ کوئی نیا خواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم خوابوں سے محروم قوم ہیں۔ تو ہمارا کلچر، ہمارا سیاسی نظام، یہ بڑی بری طرح ایک بکھراؤ کا شکار ہے۔ تو آج جیسے آپ نے کہا کہ بلے کا نشان ملا، تو واقعی میچ کھیلنا ہو تو صرف وکٹیں اور بال تو نہیں چاہیے، بلہ بھی ضروری ہے۔ صحیح۔ تو یہ تمام جو سیاسی عمل ہے ہمارا، ہم کہتے ہیں جمہوری ملک ہے، تو پھر جمہور کو حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی پسند کی پارٹی، اپنی پسند کی جماعت، اپنے پسند کے لوگوں کو اسمبلی میں لے کے آئیں۔ تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک شاعر سے یہ سوال کیا۔ تو ہم خواب دیکھنے والے لوگ ہیں۔ نذیر قادری صاحب، یہ جو پاکستان بنے کو آج 75 ایئرس سے زیادہ ہوئے، اس میں شاعروں کا، ادیبوں کا، جب بھی انہوں نے سچائی کی بات کی ہے، ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، ان کو پکڑ لیا گیا، ان کا قلم کھینچ لیا گیا ہے۔ اور اب اس وقت یہ جو پابندی ہے، یہ پچھلے پورے ادوار میں ایسی پابندی نہیں تھی کہ تمام ٹی وی چینل کو دیکھ لیں آپ، اخبارات کو دیکھ لیں آپ، ون وے لگے ہوئے ہیں، اور وہ میاں نواز شریف اور نگرانوں کی بات کرتے ہیں۔ جو اصل جمہور ہے، جس کے ساتھ لوگ ہیں، اس کا نام لینا منع ہے۔ اس بات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان کا آپ نام لیں، آپ کے خلاف پرچہ کٹ جاتا ہے، ٹی وی بند کر دیا جاتا ہے، اخبار ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں، یہی احسان ناز بھائی، میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بڑا جبر کے زمانے ہم نے دیکھے ہیں، ضیاء الحق کا دور بھی ضیاء گزرا ہے، الحق کا زمانہ دیکھا ہے، اور ایوب خان کا زمانہ، پورا سسٹم ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کسی کے نام پر پابندی لگا دیں۔ اور یہ بڑا عجیب پھر یہ ہے کہ فوج کو ہم نے بیچ میں لے آئے۔ فوج کا جو مسئلہ ہے، عمران خان خود کہتے ہیں، ہم خود کہتے ہیں کہ ہم بڑا احترام کرتے ہیں فوج کا، اور ایسے ملک میں تو فوج بہت ضروری ہوتی ہے جہاں پر ہر وقت دہشت گردی کا خوف ہو، سرحدیں غیر محفوظ ہوں، بلکہ اندرونی طور پر ہم محفوظ نہیں ہیں۔ تو جب طاقت کا نظام اتنا خراب ہو جائے تو پھر فوج کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی عمران خان نے، ان کے ساتھیوں نے، یا ہم نے کسی نے بھی، ادیبوں نے، فوج کو یہ نہیں کہا کہ ان کو منہا کر دیا جائے۔ فوج بہت ضروری ہے، لیکن ان کا تقدس جو ہے، ان کی جو ڈیوٹی ہے، فرض جو ہے، اس حد تک ہے۔ تو اس وقت شاعر ادیب جو ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ خاموش ہیں، وہ بولتے ہیں، اور ان کو سننا بھی چاہیے، کیونکہ شاعر جو ہے ایک ویژن رکھتے ہیں۔ اور اس وقت جیسے آپ جیسے لوگ ہیں جو کھل کے بات کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے، کوئی خوف کی بات نہیں ہے، سننے والے بھی موجود ہیں لوگ، اور ہماری فوج بھی سن رہی ہے، وہ ان کو اندازہ ہے کہ کیا صحیح ہے۔ اس بارے میں آپ کی بھی شاعری کو ہے ملک کے سیاسی معاملات کے بارے میں، اگر کوئی آپ یہاں سنا دیں عوام کو ایک پیغام کے طور پر، جو آپ کی سیاست سے ملتمس ہو، تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔ ہم اگر آج خواب دیکھیں گے، لوگ کل انقلاب دیکھیں گے۔ لوگ کل انقلاب دیکھیں گے، تو کل انقلاب کا مطلب کل تو آج بھی ہے۔ کل جس کا آج ٹھیک نہیں، اس کا کل بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور جو آج انقلاب نہیں ہے، آج خواب نہیں دیکھتا، وہ کل کیا خواب دیکھے گا۔ تو ہم اب بھی نئے خواب دیکھتے ہیں، نئی باتیں سوچتے ہیں، اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں، دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے۔ تو اچھا سوچنے سے اچھا ہوتا ہے، آنکھیں اچھی ہوں تو خواب بھی اچھے آتے ہیں۔
تو عجیب خواب مجھے دن میں آیا کرتا تھا، میں چاند تاروں کو رستہ دکھایا کرتا تھا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. تو شاعر تو چاند ستاروں کو رستہ دکھاتے ہیں. اور علامہ اقبال کا خواب، ہمارے قائد اعظم کے جو خواب ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں. لیکن ان کی تعبیر کیا ہے؟ ان کی تعبیر ڈھونڈنے سے ملے گی، ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں تعبیریں. تو کون ڈھونڈے گا؟ کچھ لوگ ہیں، میں ناامید نہیں ہوں. نئی لیڈرشپ جو ہے اور نیا سوچنے والے جو ہیں وہ لوگ ضرور آئیں گے اور تعبیر ضرور ملے گی قائد کے خواب کی. یہ فردوس صاحب، جی جی، آپ کیونکہ ان کی ناقد ہیں، آپ ان کی فالوور ہیں، بالکل ایسی ہے. تو آپ کو آج موقع ملا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا. تو میں آپ سے بول دوں، ایک تو ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں آپ اپنی نگاہ سے. دوسرا، کیونکہ آپ ورکنگ ویمن ہیں، جی آپ ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتی ہیں، جی اور جس انداز میں آپ اپنے کئی این جی او کو چلا رہی ہیں اس میں کوئی بھلے کا پہلو بھی ہوگا، پاکستان کی خدمت بھی ہوگی، بالکل. اور اس میں آپ یہ پاکستان کے جو حالات اس وقت دیکھ رہی ہیں، جو بھی آپ کی شخصیت پناہ ہے نا، آپ کے اندر کئی چیزیں جی جی، ہیں، اس تناظر میں آپ پہلے تو ان کے بارے میں بتائیں، اس کے بعد پاکستان ان کی شخصیت حمد جہت ہے، محبتوں کے یہ سفیر ہیں. واہ واہ واہ. اور جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بحر میں جا رہے ہوتے ہیں، اور اتنی خوبصورتی سے اور اتنے دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں کہ وہ ایسے جیسے سمود سمندر کی لہریں نہیں ہوتی، پیار سے آرام سے. اور وہ بات جو ہوتی ہے وہ اتنی گہری ہوتی ہے جس طرح کے سمندر گہرا ہے. میں آج بھی بات کر رہی تھی کہ آپ کی تشبیہات قدرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ جتنا آپ کا لگاؤ ہے، لوگوں نے بڑی وہ استعارے استعمال کیے ہیں، لیکن جس خوبصورتی سے آپ نے ایک جدت دی ہے اپنی شاعری کو، وہ ایک علیحدہ سے ہی ہے اور آپ کو منفرد کرتی ہے اپنے ہم اثر شاعروں سے. اور جس وقت نذیر قیصر صاحب نے شاعری اپنی سٹارٹ کی تھی تو اس وقت بہت بڑے بڑے نام تھے، فیض احمد فیض صاحب تھے، اور ندیم قاسمی صاحب تھے، امجد اسلام امجد صاحب تھے. ان میں انہوں نے اس وقت اپنا آپ منوایا. اور جب کتاب چہرہ ہاتھ جو کتاب ان کی آئی تھی، وہ اس وقت ایک شہرہ آفاق اس نے شہرت حاصل کی. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ پہلی کتاب پہ ہی آپ کو اتنی شہرت مل جائے. دوسری بات، جیسے نذیر قیصر صاحب کے شخصیت کے بارے میں بات کرنے لگے تو پھر تو ہمیں گھنٹوں چاہیے ان کی شاعری کے اوپر، ان کی ایک ایک بات کے اوپر ذکر کرنا چاہتے ہیں. جی جی، سیدھا تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ شاعر جو دیکھتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، وہ اپنا بیان کرتا ہے. سوسائٹی میں آج کل کا جو ایک خلفشار اور بے چینی سی کیفیت ہے، ہم ہر وقت، میں اس وقت میری اپنی سوچ ہے کہ ہم دوسروں کی طرف بار بار نظر اٹھاتے ہیں، ہاتھ کرتے ہیں. ہم نے کبھی ایز اے نیشن یہ نہیں سوچا کہ ہم نے خود کو صحیح کرنا ہے تو دوسرے بھی صحیح ہوں گے. ہمیں اس چیز کی اشد ضرورت ہے، اور ہماری نیشن، ہماری یوتھ کو ہمیں ایز اے نیشن کے طور پر لے کے جتنی دیر تک نہیں چلیں گے، وہ اس ڈائریکشنز کی طرف نہیں ہم جا سکتے جو کہ ترقی کی طرف جاتا ہے. ہمارے کل کی بات ہے کہ ہمارے سے بنگلہ دیش ہم سے جو ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا، آج وہ ترقی کی راہ پر چل رہا ہے. وہاں پہ جب ہم ان کو سرچ کرتے ہیں، میں دیکھتی ہوں، کیونکہ میں ایز اے بزنس ویمن دیکھتی ہوں کہ اگر انہوں نے گروتھ کی ہے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کیوں گروتھ نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے تین چیزوں کو فوکس کیا: ایجوکیشن، اسٹیبلٹی اور ایمانداری. ان تین چیزوں کو انہوں نے لے کے چلے اور اسی کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا. انہوں نے حکومتیں چینج نہیں کیں، انہوں نے حکومت میں اسٹیبلٹی رکھی، بیلنس رکھا. ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک آج بھی ہم اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں.
ہم سسٹم کو درست نہیں کرتے, ہم نئی نئی باتیں کرتے ہیں, نہیں نئے ایسے نئے نعرے معاملات کرتے میں ہیں. شاعر ادیب کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ شاعر اور کیونکہ اگر کوئی بات اچھی کرتا ہے اس کو جیل میں ٹھونسی ہے, نہیں جیسے فیض صاحب کو اور باقی جتنے شعراء تھے جی جیلوں میں بھی رہے. بالکل بالکل. شورش کاشمیری صاحب رہے جو جس جن ضیاء کے دور میں جس طریقے سے انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا. دیکھیں بات یہ جالب صاحب, حبیب جالب صاحب اور بڑے پائے کے وہ تھے, اور لیکن وہ جوشیلے اور شاعر تھے. لیکن بات یہ ہے کہ ادب کے ساتھ بالکل اس وقت تھوڑا سا ماحول ایسا بنا ہوا ہے. لیکن میں ایک تھوڑی سی اس میں اپنی رائے کے مطابق میں کروں گی کہ جس وقت گھر میں بھی ایک ماحول میں بچہ ایک غلط کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے کو خاموش کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اگر ہم پازیٹیوٹی اور مثبت انداز میں چیزوں کو لے کے چلیں گے, اپنی اصلاحی پہلوؤں کو سامنے رکھ کے اصلاح کی طرف اگر نیشن کو ہم سبق دیں گے, لیسن دیں گے, جس طرح کے نذیر کیسر صاحب کرتے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے اتنے پیارے انداز میں چیز کو بیان کرتے ہیں کہ وہ دل میں گھر بھی کرتی ہے اور اثر انداز بھی ہوتی ہے, اور لوگ اور برا بھی نہیں منایا جاتا. انداز یہ ہونے چاہیے. تو اس انداز سے چیزیں بہت خوبصورتی کی طرف جا سکتی ہیں. جیسے اداروں کا ذکر کیا کہ فوج ہماری ہر ملک کی آن بان شان اور ہمارے وطن کی بھی آن بان شان ہے. آج اگر ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں تو ہمارے یہ ادارے ہیں جو کام کریں. ایک دن کے لیے اگر یہ سائڈ پہ ہو جائیں تو ہمارے چاروں سائڈوں سے جس طریقے سے ہمارے اوپر دشمن برسیں گے اور چڑھ دوڑیں گے تو کیا ہم سکون سے رہ سکتے ہیں؟ اچھا آپ کا کیسا سوال کہ آپ ان کی چھوٹی یاد ہیں, آپ سے قریب ان کے کوئی نہیں ہے, کبھی ان کو آپ مشکل حالات میں بھی ایسی گفتگو کرتے دیکھا ہے کہ جس سے آپ یہ سمجھیں یہ گھبرا گئے ہیں, یہ پریشان ہو گئے؟ جی کیسب بہت ہی سافٹ پرسنالٹی ہیں اور بہت دور اندیش بھی ہیں, چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں, اور نیگیٹو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ان کی لائف میں ہے ہی نہیں. اچھا, بہت دکھ میں بھی یہ دکھی نہیں ہوتے اور بہت خوشی میں بھی وہ خوش نہیں ہوتے. تو یعنی جیسی ہے. جب انسان بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. تو کیسب رائٹر بھی بہت اچھے ہیں اور انسان بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. اور میں تو اکثر یہ کہا کرتی ہوں کہ میں نے لائف میں کوئی نیک کام کیے ہیں جن کے صلے میں مجھے کیسر صاحب ملے. اور ان کی شاعری جو ہے, میں چونکہ میرا اسپورٹس سے تعلق ہے تو شاعری سے شادی سے پہلے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن جب ان سے میری محبت ہوئی, ہم نے پھر شادی ہماری جب ہوئی تو جب شادی ہوئی سمجھے کہ 50% محبت تھی, لیکن اب 110 and 50% اور اوپر لے جائیں کہ ان کی شخصیت اتنی اچھی ہے کہ میں کھلاڑی ہوں, چونکہ رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں, کونی مار کے آگے گزرنا, اور میری ضدیں بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں کہ میں نے یہ لینا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. تو ایک ایسا بالکل نارمل طریقے سے مجھے پہلے سمجھاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ چلو. تو بس جب میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا تھا تو میں نے خود ہی ریئلائز کیا کہ اتنے اچھے انسان کو اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر میں آہستہ آہستہ تنگ کیا آپ نے؟ ہاں جی, تو آہستہ آہستہ میں ان کی طرح سافٹ ہو گئی اور چیزوں کو میں بھی اب نیگیٹو نہیں لیتی. میرے اندر بھی جو بہت سی خوبیاں ہیں وہ ان کی وجہ سے بھی شامل. کھلاڑی اور ادیب کا کمبینیشن کیسا لگا؟ بہت اچھا, کیونکہ اگر کھلاڑی رائٹر کو سمجھ لے, آگ اور پانی کا کھیل ہے. جی, اگر کھلاڑی رائٹر کو سمجھ لے تو میرا خیال ہے زندگی بہت اچھی ہوتی, کیونکہ کھلاڑی کی زندگی ایک پریکٹیکل ہوتی ہے, یہ کرنا ہی کرنا ہے, لیکن جو رائٹر ہے وہ پہلے سوچتا ہے اور پھر کرتا ہے. اچھا, اب عمران خان بھی کھلاڑی ہے, آپ بھی کھلاڑی ہیں. جی, تو کھلاڑی یہ ناڑی ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک تو میرے آئیڈیل ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صرف کھلاڑی نہیں ہیں, وہ ایک دانشور ہیں. انہوں نے اگر سیاست میں قدم رکھا ہے
تو وہ اتنے اوپر تک گئے ہیں. اور سب سے ان کی جو خوبصورت بات ہے کہ وہ ایک سادہ طبیعت کے انسان ہیں. ان میں وہ غرور نہیں, ان پہ یہ نہیں. اور کھلاڑیوں میں جسے کہتے ہیں نا اسپورٹس مین اسپرٹ, وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی نہیں گھبراتے. اور میں تو کالج اسکول لائف کے زمانے سے ان کی فین ہوں. اور جب وہ سیاست میں آئے, حالانکہ میں کسی پارٹی کو کبھی بھی نہیں ووٹ وغیرہ دیتی تھی, لیکن جب سے عمران خان آئے تو میں ان کو بہت زیادہ ان کو لائک کرتی ہوں. اور بہت سے میں ان کے لیے چیزیں لکھتی ہوں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی اتنی ماشاء اللہ عمر ہے, آپ کو اتنا ادب صاحب میں کام کرتے ہوئے کبھی پریشانی کا عالم کسی حکومت کی طرف سے, کسی ایسی شخصیت کی طرف سے, کسی بیوروکریٹ کی طرف سے آیا کبھی آپ؟ ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا. کیوں؟ تیسری دنیا ایک میری کتاب تھی. اچھا. اس سلسلے میں ہوا, بلکہ ریسٹ بھی ہوا. اچھا. تو لیکن اس کے بعد نہیں, میں ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہوں, سچی بات کرتا ہوں, کبھی ڈر کے بات نہیں کی. ابھی میں وہ طاقت کا کہہ رہا تھا کہ اس کلچر میں طاقت ایک نظام ہے طاقت کا, لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ طاقت سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن سب کچھ نہیں کیا جا سکتا. دولت اور طاقت سے بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی سب کچھ نہیں کر سکتے. نذیر کیسر صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے, اور ہم ان سے مشکل سوالات بھی کریں گے اور آسان سوالات بھی. ہم لیتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہم نذیر کیسر صاحب سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں اور ابھی بہت سی باتیں ہم ان سے سنیں گے. اس بریک کے درمیان پی ٹی آئی کی مرکزی رہنما امیدوار قومی اسمبلی حلقہ 123 زیبا ناز صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. زیبا ناز صاحب, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی شکریہ. اور نذیر کیسر صاحب, آپ یہ بتائیں, یہ جو حالات و واقعات اس وقت جا رہے ہیں, اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کو جو لندن سے بلایا گیا ہے اور ان کو ریڈ کارپٹ پہ یہاں ویلکم کیا گیا ہے اور ان کے تمام مقدمات ختم کر دیے, یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان پہ مقدمات ہو رہے ہیں اور نواز شریف کو دھویا جا رہا ہے. اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اچھا, یہ تو بڑا اوپن سیکرٹ ہے, ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اتنے سنگین ان پہ مقدمے تھے اور اس میں سزا یافتہ بھی ہیں وہ. تو اس کو ایک دم سے مطلب وہ وائٹ واش کر دینا بڑا عجیب لگتا ہے, اور لوگ دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو. اور پھر اس سے قطع نظر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی باریاں لی ہیں, کوئی تبدیلی نہیں آئی. کہا جاتا ہے کہ اب آ کے وہ کچھ کر دیں گے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو 2/3 میجورٹی بھی حاصل رہی ہے اور تین بار وہ وزیر اعظم رہے ہیں, تو اس کے باوجود اس معاشرے میں اس کے اکنامک کوئی فرق نہیں پڑا. کبھی آپ کو خوف آیا لکھنے میں, پڑھنے میں, پریشانی میں کہ اگر میں یہ لکھوں گا تو مجھے ریسٹ کر لیا جائے گا؟ جی. کبھی ہوا تھے؟ نہیں. بے خوف لکھتے ہیں آپ اور لکھتے رہیں گے؟ جی, لکھتا رہا ہوں. اچھا, اس وقت آپ کی کون کون سی کتابیں ایسی ہیں جو آپ آن گوئنگ ہیں یا لکھ رہے ہیں یا جو آنے والے وقت میں آئیں گی؟ اچھا, اور دوسرا یہی ہوتا ہے کہ میں کبھی کسی پہ ذاتی طور پہ کچھ خلاف نہیں لکھتا. ٹھیک ہے. نظریاتی طور پہ جو صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ہے, ثقافتی صورتحال ہے, اکنامک سسٹم جو ہمارا بالکل کریش کر چکا ہے, تو ان کے بارے میں کھل کے بات کرنی چاہیے, ہر کسی کو کرنی چاہیے. جب آپ اکنامک بارے میں, سسٹم کے کریش کے بارے میں بات کریں گے تو یہ تو حکمرانوں کو نہیں پچتی, وہ پھر آپ کو کیسے چھوڑتے ہیں؟ ہاں, میرا نہیں خیال کیسے چھوڑتے ہیں, کیونکہ میں کبھی اس طرح کرتا نہیں بات جس طرح کہ ان کو غصہ آئے. میں سوچتا ہوں کہ ان کے اندر بھی ایک انسان ہے, وہ تجزیہ کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. تو میں کبھی ان پہ اس طرح حملہ نہیں کرتا ڈائریکٹ کہ
ان کو کہوں کہ وہ بڑے بددیانت ہیں، بڑے کرپٹ ہیں، بڑے، کوئی ذاتی طور پر مسئلہ نہیں ہے میرا ان سے۔ اچھا نذیر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں، اس وقت 3 پارٹیاں ہیں جو پاکستان کی نون پارٹی ہیں، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی، اور یہ تینوں ہی حکمران رہی ہیں۔ اس میں کون سی پارٹی ایسی ہے کہ جو آپ کے دل سے جو لوگوں کی ویلفیئر کا کام کیا ہو، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم 4تھی دفعہ آئیں گے؟ بلاول کہتا ہے میں وزیر اعظم بننا ہے، اور عمران خان کی طرف سے ایسی کوئی وش نہیں ہے۔ اس پہ ذرا اپنا تبصرہ کریں آپ۔ ہاں بس یہ سامنے ہے ہمارے کہ تبدیلی، بنیادی تبدیلی کبھی نہیں آئی ابھی تک، اور اس کا یہ بھی ہے ہماری خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی بھی دونوں بالکل ناکام ہیں۔ ہمارے منسٹر آپ دیکھیں کہ جو فیملی پلاننگ کا منسٹر ہے وہ کشمیر پہ بیان دیتا ہے، اور جو کشمیر کا وزیر ہوتا ہے وہ کسی اور شعبے میں جا کے اپنے بیان دیتا ہے، تو ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ ہماری مس ایڈجسٹمنٹ بہت ہے کہ اب ہمارے ٹی وی چینل کو دیکھ لیں کہ میوزک کا پروڈیوسر وہ ہے جس کو میوزک نہیں آتا، لٹریچر کا پروڈیوسر وہ ہوتا ہے جس کا لٹریچر سے کوئی تعلق نہیں۔ تو شعبوں کی تقسیم جب غلط ہو جاتی ہے، جہاں پہ نااہل لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ تو برباد ہو گئے۔ ہماری اسمبلیوں میں پچھلے یہ آدھی صدی سے زیادہ وڈیرے ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں۔ اب ہمارے جتنے بڑے لوگ ہیں پیسے والے، ان کی جو اولاد ان پڑھ ہوتی ہے وہ اسمبلیوں میں چلی جاتی ہے، جو پڑھ لکھ کے فارغ ہوتی ہے وہ بیوروکریٹ بن جاتے ہیں۔ دونوں جگہ اپنے پنجے گاڑ لیتے ہیں۔ دیوراج صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے منہ میں بڑی خوشی ہے، بڑی آپ خوش ہیں، یہ بلے کا نشان تو نہیں ملنے پہ آپ خوش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سان صاحب، آپ نے مجھے بڑے اہم موضوع پہ مدعو کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور نذیر کیسر صاحب اور عابدہ صاحبہ جو بیٹھی ہیں، تو ماشاءاللہ بہت اچھا پینل آج آپ نے چوز کیا، دبنگ قسم کا پینل، اور نذیر صاحب نے جس طریقے کی گفتگو کی اور سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، ماشاءاللہ وہی ان کا وین، اس کے تو ہم زیر بھی نہیں ہے۔ تو میں پہلے تو ان کو سلام پیش کرتی ہوں دونوں کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے بات ہو رہی ہے بلے پہ، بلہ ہمیں مل گیا ہے، شکر الحمدللہ، یہ ملنا ہی تھا۔ ظاہر ہے ہمارے بلے کے لیے بڑی ایفرٹ ہو رہی تھی، چھڑانے والے بھی اپنی تگودیڈ میں لگے ہوئے تھے اور بحال کرنے والے بھی لگے ہوئے تھے، آخر کامیابی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تو انشاءاللہ 2/3 میجورٹی سے ہم اثریت پہ آئیں گے، اور یہ جو چور لٹیرے ڈاکو جو قابض ہے یہ بھاگیں گے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ان کا بلہ بحال ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا، ہماری وہ بلے بلے والی بیٹ میں چلی جائے گی، اور آخر کار وہ اب یہ سوچ رہے ہیں نیکسٹ پلاننگ کے لیے کہ اب کیسے ان کو شکست دی جائے، لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ اب ہوگا کیا۔ ہماری قیادت تو جیل میں ہے، پرویز الہی صاحب جیل میں ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، جتنی بھی ہماری اعلیٰ قیادت ہے، ہمارے جتنے بھی وزراء ہیں، سارے جیلوں میں اس ٹائم بند ہیں۔ تو وہاں پہ بیٹھ کے ان کے کاغذات بھی آج منظور ہو گئے ہیں سب کے، اور انشاءاللہ بھرپور سریے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی اتنے پاپولر ہیں جتنے وہ باہر ہیں، کیونکہ یہ وی این کا کام ہے سارا۔ وی این لوگوں کے اندر مائنڈ سیٹ کا نام ہے، جو کہ اس ٹائم آپ کو نظر آئے گا۔ آپ عمران خان کو 2 دن کے لیے باہر چھوڑ دیں، پرویز الہی صاحب کو چھوڑ دیں، ہماری جو خواتین ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، ہمارے جو مرد حضرات ہیں جو الیکشن لڑنے والے ہیں جیلوں میں بیٹھے ہیں، آپ ان کو نکال کے تو دیکھیں، آپ کو رزلٹ کیسے نکالے بھی۔ میری بات سننا جی، یہ نگران جو ہے، نگران جی یہ تو بالکل امپارشل ہوتے ہیں۔ احسان صاحب، نگرانوں کا کام یہ نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں،
نگران کا کام تھا کہ آپ کا مطلب یہ مریم نواز کر رہی سب کچھ؟ یہ ساری مینجمنٹ ہے، یہ ساری مینجمنٹ ادھر سے ہی آ رہی ہے. پہلے ابو بچائے مہم چل رہی تھی اور ان کا یہ شوق تھا، بلاول بھٹو کا شوق تھا کہ میں وزیر اعظم آ جاؤں، میں وزیر اعلیٰ آ جاؤں. وہ وزیر خارجہ تو بن گیا. اس نے 18 سال کی حکومت میں ایک دفعہ عوام 18 ماہ کی حکومت میں اس نے ایک دفعہ عوام کو ریلیف نہیں دی، عوام کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، اور نہ ہی اس نے کبھی ایسا وین اس کے مائنڈ میں تھا، کیونکہ وہ بچہ تھا لالی پاپ کھانے والا. اس کو ایک ریاست میں آنے کا ایک شوق چڑھا کہ ہمارا تو ورثے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں تو ہم بچے آگے کیوں نہ اس کو لے کے چلیں. اب مریم صاحب ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی الیکشن نہیں لڑا، اب وہ الیکشن لڑنے کی خواہش مند ہے کہ اب پاپا تو ہو سکتا ہے کہ نہ آئے، کیونکہ وہ تو پہلے نیب کو مطلوب تھے، سزا یافتہ تھے. نیب خود کہتی تھی کہ جب نواز شریف صاحب آئیں گے سزا دی جائے گی، سزا کاٹیں گے، اس کے بعد وہ کسی الیکشن میں ہو سکیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ نظام دیکھیں، یا بڑے اوپر سے جو سرکاری محکمے ہیں وہ لے کے آتے ہیں، جو ان کو یہ پروف کیا جاتا ہے کہ آپ آ کے وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھیں گے. انہوں نے آئے اور جس طریقے سے پاکستان میں آئے، پاکستان کی عوام کے اندر وہ پیسہ خرچ کیا انہوں نے، تو غربت غریبی اس قدر پاکستان میں چھائی ہوئی ہے. کیونکہ یہ جب تک حکمران تھے 70 سال سے، مجھے 75 سال میں یہ بتا دے کہ 5 سال تیرے اور 5 سال میرے، تیسرا تو بیچ میں تھا ہی نہیں، تو ان کی باریاں بٹی ہوئی تھی. جب سے عمران خان صاحب آئے تو ان کی لائن ٹوٹ گئی، تو ان کا روزگار میں بھی ان کو بڑا مسئلہ بنا کہ وہ پاکستان کی عوام کا جو پیسہ اکٹھا ہوتا تھا. کھلاڑی بھی ہیں جی بالکل، اور یہ مختلف ممالک میں سفیر بھی رہی ہیں جی، اور مختلف این جی او کے ساتھ بھی نکت کر لگا، اور خاص طور پر یہ بیگم ہے نذیر قیصر صاحب، جی جی جی، جو کہ محور ہیں پاکستان کا. جی بالکل. اب ہم سے ان سے یہ پوچھیں گے، یہ چوہے بلی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور کبھی چوہے کو پکڑ رہے ہیں، کبھی بلی کو پکڑ رہے ہیں، نہ چوہا مر رہا ہے نہ بلی مر رہی. جس طرح وزیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، ہماری فوج کو بھی وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو کہ اصولی طور پہ بنتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر یہ ہوتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، نہیں ہوتے تو اس کا رزلٹ کیا؟ بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے، کیونکہ ہم بھی سب کے ساتھ رہتے ہوئے امید ہی رکھتے ہیں. جیسے ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، غبارے ابر سے سورج نکلنے والا ہے، غبارے ابر سے سورج نکلنے والا ہے، نظر اٹھاؤ کہ منظر بدلنے والا ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو جائیں، اور ہونے چاہیے، دعا بھی کرتے ہیں. اور ہماری فوج اب وہ جان چکی ہے کہ اپنے ملک کے لیے بالکل صحیح الیکشن ہونے چاہیے، اور صحیح لوگوں کو جمہوریت کے تحت آگے آنا چاہیے، اور فوج بالکل مدد کرے گی ان کی جو صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. اب نذیر کا صاحب، کوئی آپ اپنے نظم آپ کو جو پسند ہے وہ ہمارے قارئین کے لیے سنا دیں ذرا. اچھا، میری ایک پرانی نظم ہے امید والی، وہ مجھے یاد آ رہی ہے. کون روک سکتا ہے خوشبوؤں کی راہوں کو، کون روک سکتا ہے خوشبوؤں کی راہوں کو خاردار تاروں سے، کون کاٹ سکتا ہے آنے والی کرنوں کی انگلیاں کٹاروں سے. صبح چھپ نہیں سکتی ابر کے حصاروں سے، زخم زخم شاخوں میں پھول کھلنے والے ہیں، خاموشی کے ہونٹوں پر، خاموشی کے چہرے پر ہونٹ ہلنے والے ہیں. زخم زخم شاخوں میں پھول کھلنے والے ہیں، خاموشی کے چہرے پر ہونٹ ہلنے والے ہیں. تو صبح کو تو کوئی روک نہیں سکتا، چاہے بادل ہوں چاہے اندھیرا ہو. اور اندھیرا کبھی کبھی ارنسٹ ہیمنگوے بہت بڑا ناولسٹ، اس نے کہا اندھیرا کبھی کبھی اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ اسے چاقو سے کاٹا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو اب شاید اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ چاقو سے کٹ سکتا ہے. اچھا، ایک نظم جو اس دن آپ نے سنائی جس میں بھی شامل تھا، وہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟
उतर रही थी वो हवा के درخت کاٹ کے. ہاں ان سے پہلے ہجوم خواب میں جی جی ہجوم خواب میں رستہ بنانا پڑتا ہے. کہیں ستارہ کہیں پھول اٹھانا پڑتا ہے. ہجوم خواب میں رستہ بنانا پڑتا ہے. کہیں ستارہ کہیں پھول اٹھانا پڑتا ہے. واہ کہیں کہیں سے تیرا آسمان خالی ہے. کہیں کہیں سے پرندہ اڑانا پڑتا ہے. واہ 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 کیا بات ہے کیا. کہیں کہیں سے تیرا آسمان خالی ہے. کہیں کہیں سے پرندہ اڑانا پڑتا ہے. کہیں کہیں نئی آنکھیں بنانی پڑتی ہیں. کہیں کہیں نیا منظر بنانا پڑتا ہے. اور تیرے بہشت کی آسائشیں بجا لیکن زمیں کا رزق زمیں پر کمانا پڑتا ہے. زمیں کا رزق زمیں پر کمانا پڑتا ہے. ہمارے ساقی پیالہ بدل بھی دیتے ہیں. کسی کا زہر کسی کو پلانا پڑتا ہے. اور درخت کاٹ کے تختی بنائی جاتی تھی. درخت کاٹ کے تختہ بنانا پڑتا ہے. درخت کاٹ کے تختی بنائی جاتی تھی. درخت کاٹ کے تختہ بنانا پڑتا ہے. جب اپنے اپنے قبیلے بنائے جاتے ہیں پھر اپنا اپنا خدا بھی بنانا پڑتا ہے. انسانوں کو تقسیم کریں گے تو خدا تقسیم ہو جاتا ہے. جب اپنے اپنے قبیلے بنائے جاتے ہیں پھر اپنا اپنا خدا بھی بنانا پڑتا ہے. ہمارا ملک خدا نے ہمیں دیا ہوا ہے. ہمارا ملک خدا کو چلانا پڑتا ہے. کیونکہ آپ سکھوں میں ہندوؤں میں باقی جتنی اقوام ہیں ان میں بڑی آپ کی لوگ واہ کرتے ہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اچھا میں اصل میں یہی ہے کہ تمام مذاہب کو پسند کرتا ہوں. اور آپ یونیورسل ہو جائیں اگر آفاقی ہو جائیں تو پھر تمام لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ درختوں سے دوستی کریں درخت آپ سے محبت کرتے ہیں. کائنات آپ سے محبت کرتی ہے. وہ میں نے بتایا تھا کہ اندر کمار گجرال وزیر اعظم تھے تو میں گیا وہاں پہ جشن غالب میں دہلی تو ان سے ملاقات ہوئی. وہ میرے آبائی شہر جلندھر کے تھے. ان کے والد میرے والد کے دوست تھے. تو مختصر یہ انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ انڈیا کی سٹیزن شپ لے لیں, میں آپ کو شہریت دیتا ہوں, آپ ادھر آ جائیں. تو میں نے ان کو کہا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ کرائے کے گھر میں رہیں تو اس کی دیواروں سے عشق ہو جاتا ہے, جس راستے سے گزرے اس کے درختوں سے عشق ہو جاتا ہے. اور کوئی جانور پال لیں تو اس کو ہم اپنا بیٹا سمجھتے ہیں, بچہ سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا وہ تو ایک پورا ملک ہے میرا, میری زمین ہے, اس کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو ہمیں اپنی زمین سے یہاں کے لوگوں سے بڑی محبت ہے. بڑے خوبصورت لوگ ہیں یہاں کے. یہاں کا نظام ٹھیک نہیں ہے, لوگ بڑے اچھے ہیں اور لوگ اس نظام کو بدلیں گے. آپ اپنا جب آپ نے یہ شاعری شروع کی, ادیب کا یہ قدم رکھا, سب سے پہلے آپ نے جو نظم پڑھی یا شاعری کی اس کے 2 بند سنا سکتے ہیں اس میں؟ اور اس میں کتنی پختگی آ گئی؟ میری پہلی کتاب چھپی تھی 1968 میں. اچھا 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. اور وہ پہلی کتاب ہے کہ جو 1968 میں چھپی, 71 تک 3 سالوں میں 4 ایڈیشن اس کے چھپے. اچھا اتنی پاپولر ہوئی. جمال احسانی, افتخار عارف, پروین شاکر, نسیم دورانی, اس میں سے نسیم دورانی اور افتخار عارف زندہ ہیں تو یہ گواہی دیں گے کہ پروین شاکر اور یہ لوگ میری کتاب چھین چھین کے پڑھتے تھے ایک دوسرے سے. اچھا. اور پروین شاکر کا ایک خط ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ وہ کتاب پڑھتے پڑھتے میں سو جاتی تھی تو تکیے کے نیچے رکھتی تھی اور صبح اٹھ کے پھر اسی کو پڑھتی تھی. تو آنکھیں چہرہ ہاتھ اس کا نام تھا.
آنکھیں چہرہ ہاتھ لیے پھرتا ہوں میں، کیا کیا اپنے ساتھ لیے پھرتا ہوں میں، واہ جی واہ، آنکھیں چہرہ ہاتھ لیے پھرتا ہوں میں، کیا کیا اپنے ساتھ لیے پھرتا ہوں میں، اور ذرا ذرا سی باتوں پر رو پڑتا ہوں، بچوں سے جذبات لیے پھرتا ہوں میں، اور پھر تھا کہ آنکھیں کس کا کھوج لگاتی رہتی ہیں، شکلیں اپنا آپ چھپاتی رہتی ہیں، اور موسم کی روداد رقم کرنے کے لیے شاخیں اپنے ہاتھ کٹاتی رہتی ہیں۔ اچھا، پرنس شاکر سے کبھی ملاقات جب ہوتی تھی تو آپ بھی کراچی جاتے تھے، وہ بھی آتی تھی، تو انہوں نے کبھی کو آپ سے تحفہ مانگا ہو، کوئی بات کی ہو، کوئی ایسی بات کو ہے؟ نہیں، وہ ان کو ضد کرتی تھی کہ میں جا رہی ہوں کراچی تو کوئی آپ کے لیے تحفہ لانا چاہتی ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ ہاں، کیا ہے وہ؟ پروین شاکر کا کہ جب بھی آتی تھی مجھ سے ضرور ملتی تھی، تو ایک بار جب جانے لگی تو مجھے کہتی کہ اگلے ہفتے میں نے واپس آنا ہے، تو میں آپ کے لیے کیا لے کے آؤں؟ اچھا، میں نے کہا کچھ نہیں، تو اس نے بڑی ضد کی کہ نہیں سر بتائیں، میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، پھر کہنے لگی نہیں مجھے بتائیں، میں نے کہا تم واپس آ جانا، کہتی میں تو واپس آ جاؤں گی لیکن میں کچھ لے کے آؤں گی، تو ممکن ہے آپ کو اچھا نہ لگے جو کچھ میں لاؤں تو آپ مجھے بتا دیں۔ میں نے کہا تم کراچی سے میرے لیے سمندر لے آنا۔ واہ جی واہ، کہ میں سمندر تو لے آؤں گی، آپ لاہور میں رکھیں گے کہاں؟ میں نے کہا اسے میں اپنی شاعری میں رکھوں گا۔ ویری گڈ۔ نذیر قیصر صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی، ہم ان کے ساتھ گھنٹوں یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی قید ہے، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا، دی ٹائم از اوور، تو میں نذیر قیصر صاحب کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے آج ہمارے ٹی وی چینل کو ٹائم دیا اور ہمارے اس پروگرام سیاست بخیر کو 4 چاند لگائے۔ اب میرے سوالات اور ان کے جوابات فیصلہ کرنا آپ نے۔